اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا انہوں نے کہا سبحانک تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا مگر جو تو ہمیں سکھا دے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو ہمیں سکھا دے، انک انت بے شک تو ہی العلیم سب کچھ جاننے والا، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اس کا مقصد فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ جو زمین میں مخلوقات موجود ہیں، تو فرشتے نہ بتا سکے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا علم کلی نہیں ہے، فرشتوں کا علم جزوی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب ہونے کے باوجود غیب کا علم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو فرشتوں کا علم جزوی تھا، انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں جتنا تو ہمیں سکھا دے، یعنی اللہ تعالیٰ جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے ہمارے پاس تو اتنا ہے، اور جو علم تو نے ہمیں سکھایا ہے اس علم میں ان چیزوں کے نام شامل نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کو یہ نام، ہمیں ان کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم تو انہیں بتا باسمائہم ان کے نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چونکہ پہلے سکھلا دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تو پھر ان چیزوں کے نام انہیں بتا۔ فلما انبأہم پس جب اس نے انہیں بتائے باسمائہم ان کے نام، یعنی ان چیزوں کے نام جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے رکھے، قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، غیب کہتے ہیں پوشیدہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ جو غیب اور حاضر کا لفظ قرآن مجید کے اندر آتا ہے یہ ہمارے اعتبار سے ہے کہ جو چیز تمہارے لیے غائب ہے، تمہیں نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، وگرنہ اللہ کی ذات کے لیے کوئی چیز مخفی اور کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ تو میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی جو تمہارے اعمال ظاہر ہیں، جو تم اعمال کرتے ہو لوگوں کے سامنے وہ بھی جانتا ہوں، جو تنہائی میں تم اعمال کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہمیں تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اب تو کوئی نہیں جانتا مجھے، میرے اس برائی کو، میرے اس عمل کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس عمل سے بھی واقف ہوں، اس کو بھی جانتا ہوں۔ انہ علیم بذات الصدور اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو سینے کے اندر چھپی باتوں کو بھی جانتی ہے، کہ اس دل کے اندر کیا خیالات چل رہے، کیا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، کیا سوچ رہا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ انسان کی سوچ سے بھی واقف ہے، اس کے افعال، اس کے اعمال تو دور کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں، تم نے کہا تھا کہ آدم کو جو ہے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک نمونہ دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دے کر فرشتوں کے اوپر جو ہے ان کی فضیلت کو نمایاں فرمایا۔